قرآن کی بالکل کسی آیت میں نہیں لکھا کہ مجھ پہ تحقیق کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، کہیں نہیں لکھا کہ مجھ پہ تحقیق کرو، صرف تسلیم کرو۔ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، علی کے فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ آپ نے اپنے ذہن کے زاویے پہ قرآن کی آیتوں کو نہیں پرکھنا، قرآن کے زاویے میں اپنے ذہن کو چلانا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا ذہن تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا لہجہ کیا ہے۔ اپنے اذہان کو قرآن کے آگے نہیں چلانا، اپنے ذہنوں کو قرآن کے پیچھے چلانا۔ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ نبی بھی منزل تحقیق پہ نہیں، نبی نے کہہ دیا اللہ ہے، اب دیکھنا نہیں، جو قریب بیٹھو یہ ساتھ دیتے رہنا چاہیے۔ نبی منزل تحقیق پہ نہیں، نبی منزل تسلیم پہ ہے۔ جو پیچھے احباب کھڑے ہیں، اگر آپ کا بیٹھنے کا موڈ ہو تو میں تھوڑا تھوڑا آگے کر لوں جی، درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ نہیں کوئی بزرگ ایسا نہ ہو کہ کوئی کھڑا ہو، اس سے تکلیف ہو رہی ہو، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی۔ ہاں بس تھوڑا تھوڑا اپنے پہلو میں جذبہ انصار رکھتے ہوئے مہاجرین کو جگہ دیں۔ ٹھیک ہوگا جی۔ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم۔ نبی منزل تحقیق پہ نہیں، موضوع کا بالکل تسلسل نہ ٹوٹے جی۔ نبی بھی منزل تسلیم پہ، اللہ ہے مان لیا، جو کہے وہ مانو، دیکھنے کی خواہش نہ کرنا، دیکھ کے مانا تو کیا مانا۔ بھائی نبی اگر انگلی کے اشارے سے چاند و ٹکڑے کر سکتا تھا، وہ اللہ دکھا سکتا تھا، لیکن اگر تم نبی کو کہتے دکھا، وہ دکھا دیتا، پھر دیکھ کے مانتے، تو پھر نبی کی وجہ سے نہ مانتے، اسے اس کی وجہ سے مانتے، اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے میری وجہ سے مانو، وہ کہتا ہے مجھے جو بھی مانے ان کی وجہ سے مانے۔ نبی منزل تسلیم پہ۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ واقعہ کثرت کے ساتھ درج ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، ایک صحابی رسول ہے، نام ان کا خزیمہ بن ثابت، انہیں لقب ملا تو ذو شہادتین، دو گواہیوں والا صحابی ہے نبی کے، جتنی دیر زندہ رہے ان کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جاتی۔ نبی نے ذو شہادتین کا لقب بھی جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ دیا، تاکہ جہاں یہ جائے لوگ اسے لقب سے بلائیں، لوگ پوچھیں اسے لقب کیوں ملا ہے، پھر واقعہ دہرایا جائے۔ اس واقعے میں دو راز تھے جن کی وجہ سے نبی نے لقب ہی دے دیا۔ نبی نے کہا اسے لقب دے دو تاکہ یہ جہاں جائے، جہاں تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے آگے ذو شہادتین، اور یہی ہوا ہے، جس بھی کتاب میں اس کا نام لکھا نا ذو شہادتین، آگے بریکٹ میں واقعہ لکھا ہے۔ اکیلا صحابی کا نام ہوتا تو پھر واقعہ تو ہم بھول جاتے۔ ذو شہادتین، دو گواہیوں والا۔ کیا گواہی دی تھی اس نے؟ نبی کے پاس ایک یہودی آیا تھا، اس نے کہا مسلمانوں کا پیغمبر آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا ہے؟ نبی نے کہا میں تو تجھے نہیں جانتا۔ اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے۔ اسے بغل سے یہودی کھڑا کیا، اسے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے قرض لیا تھا۔ یہودی کا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسال سے آپ خاموش تھے، یہ خزیمہ آ گئے، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا یہ یہودی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا، جبکہ میں نے تو نہیں لیا، اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے۔ خزیمہ نے یوں اس کی طرف دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں، قرض ہمارے نبی نے نہیں لیا، اتنا کہنا تھا۔ یہودی شرمندہ ہو کے چلا گیا۔ نبی نے خزیمہ کی طرف دیکھا، خزیمہ تو نے گواہی کیسے دے دی ہے؟ خزیمہ نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پہ رکھ کے کہا آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا تھا، آپ نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی، آپ نے کہا فرشتہ ہے میں نے دیکھا، آپ نے کہا میں نے نہیں لیا، تو میں نے آپ کے کہنے پہ گواہی دے دی ہے، کیونکہ آپ کو تسلیم کرنے کا حکم ہے، آپ پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں۔ جو ہاتھ اٹھ گیا اسے ابھی دوسرا نتیجہ دے دیتا ہو۔ نبی نے اسے ذو شہادتین کیوں کہا؟ تاکہ گلی گلی یہ واقعہ پڑھا جائے اور دنیا کو پتا چلے پہلی بار معصوم سے یہودی نے گواہ مانگا تھا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے۔
مانگے؟ یہودی ہے، واہ 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 واہ، وہ یہودی ہوتا ہے جو تسلیم والوں سے گواہ مانگے۔ واہ 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 واہ، جیو۔ کیسا تیر نشانے پہ گیا ہے؟ جو تسلیم والوں سے گواہ مانگے، سبحان اللہ جی، وہ یہودی، انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے۔